جو ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اپنی اتھارٹی کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا ان کی گرفت مضبوط ہو سکے اس طرف ہو جانا چاہتے ہیں. یہی ہمارا ان سے ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ بھائی آپ آئین کے دائرے میں رہ کر ملک کی خدمت کریں، ملک کے نظام سے وابستہ رہیں. یہ ہمارا ایک میثاق ملی ہے، اور اس میثاق ملی کی جب خلاف ورزی ہوگی تو آئین غیر مؤثر ہو جائے گا، آئین بے معنی ہو جائے گا. جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بے معنی ہو گیا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہر ادارے کو اگر انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے یا کوئی پارٹی اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح وفاق میں حکومت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پیشکش کی ہے مذاکرات کی، پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر گولہ باری جو ہے وہ دونوں طرف سے نظر آتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں بھی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے اور بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا حل نکالا جائے؟ میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کر دیا کہ میں سیاسی آدمی ہوں اور مذاکرات کا قائل ہوں، اور مذاکرات ہی سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. ماحول بھی ہونا چاہیے، وہ ماحول جس میں مذاکرات کی کامیابی کی امید کی جا سکے گی. حضرت صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ بے معنی ہے اور ادارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے تاکہ عوام کا اعتماد بھی بحال ہو، سیاستدان بھی کردار ادا کرے. تو کیا اس سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ارلی الیکشن کی گنجائش ہے تاکہ یہ دوبارہ چیزوں کو بہتر اور عوام کے اعتماد بحال ہو اور ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ تشکیل ہو عوام تشکیل؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا 3 بار نتیجہ جو رزلٹ ہے یعنی جو فیصلہ ہے وہ ڈیلے کیا گیا، مؤخر کیا گیا. اب 16 کو جو ہے وہ 17 کو دوبارہ سنایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو امریکہ میں ٹرمپ کا اقتدار جو ہے وہ 20 کو وہ منصب سنبھال رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ کیا اس کی بنیادی وجہ کہیں این اور کا مسئلہ؟ دیکھیے آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ امریکیوں کی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا ملک کا صدر بنائے. ہم اپنے سر پہ کیوں سوار کریں اس کو؟ اور اس خطے میں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. ہمارے قبائل میں بلوچستان ہو، کے پی ہو، وہاں پر رٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. وہاں عام آدمی اب اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزار سکتا. غیر اعلانیہ طور پر لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر بچوں کے پڑھانے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا. ان کے روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں، اور یہ صورتحال تقریباً 20-25 سال کے درمیان کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں کی اس صورتحال کا، جہاں ایک علاقہ اتنا لمبا عرصہ ربع صدی تک جنگ کی زد میں رہے اور جہاں حکومتی رٹ ختم ہو جائے اس کی جغرافیائی صورتحال خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے. ہم ایک جلتی ہوئی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پر کیوں پنجاب میں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا، ملک کے دوسرے علاقوں میں کیوں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا. ایسے علاقے پھر اس کے بعد جغرافیائی شکل تبدیل کرتے ہیں، پھر بین الاقوامی قوتیں آتی ہیں اور وہاں کے کنٹرول سنبھالتی ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں. آپ کے قبائلی دنیا وہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں. ایشیا کے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں، اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے. یہ جو آپ ٹرمپ کا سوال کر رہے ہیں میں اس پہ اس قسم کے خطرے محسوس کر رہا ہوں. لہٰذا قوم کو خودداری کی طرف جانا ہوگا، خود اعتمادی کی طرف جانا ہوگا، حق خود ارادیت کی طرف جانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے ہم؟ اچھا مولانا کونڈا جی کا رائس والا ہو 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب معاہدے کے تحت پاکستان آئے. اس کے بعد یہ پیچھے سائفر کے اوپر جو ہے جسے کہتے ہیں ایک اچھا خاصا شور مچا،
اور اب یہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ امریکہ کی خصوصی حاصل کر کے پاکستان میں حکومت بنائیں، اس سے پاکستان کی سالمیت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں پاکستان میں جو مجبور کرتی ہیں سیاسی قوتوں کو کہ وہ کسی جا کے ملک کے وہاں سے چٹ لے کے آئے اور یہاں پہ حکومت سنبھال رہے ہیں؟ اس کو رکنا چاہیے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اب اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے یو آئی تھی، اکیلے جے یو آئی تھی۔ نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے، نہ پی این اے تھا، نہ ایم ایم اے تھا، نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ صرف گورنمنٹ اور جے یو آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ، آئین کی بقا کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے اصول کے دائروں میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے، اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں؟ اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر، اصولوں پر، انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کم از کم، میں 1980 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ شریک ہو کر مارشل لاؤں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے لڑتا رہا ہوں، آمرانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ نتیجہ کیوں الٹا نکل رہا ہے کہ آمرانہ قوتیں جو ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، سیاستدانوں کے اندر ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا اور ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی۔ اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں، باقی پارٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک سوال یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم کی بات ہو یا الیکشن میں دھاندلی کی تو اپوزیشن ایک پیج پر نہیں دکھائی دیتی، لیکن اگر ہم حکومت اور ان کے اتحادیوں کو دیکھیں تو بظاہر اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں وہ آئینی ترمیم ہو تو اس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی ہمارا پہلا تجربہ تھا کہ 8 اراکین کی قومی اسمبلی کی اپوزیشن، اس نے مذاکرات کیے اور 90 سے زیادہ کی اپوزیشن جماعت کو ساتھ چلایا، ہم نے مسلسل اعتماد میں رکھا، حکومت سے مذاکرات بھی کرتے تھے، اپوزیشن جماعت کو اعتماد میں بھی رکھتے تھے، اور دونوں کو کنارے پہنچایا الحمدللہ، اور اطمینان کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک امینڈمنٹ ہوئی آئین کے اندر۔ تو اس طریقے سے کہ اگر ہم اصول پر ہوں تو میں اصول ہر ایک سے منوا سکتا ہوں، کیونکہ اصول سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کرتا، صحیح بات اور آئین کے تحفظ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کرتا۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کا ہے تو پھر ہم نے ہر حالت میں مخالفت کرنی ہے، اپوزیشن کا ہے تو ہم نے ہر حالت میں حمایت کرنی ہے، نہیں۔ اگر ہم اصول کے تابع چلیں گے تو ہم حکومت کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں، اپوزیشن کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں، اور اس کا تجربہ ہم نے کر لیا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ افغانستان کی صورتحال بڑی کشیدہ ہے پاکستان کے ساتھ، اس کا کیا حل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ پرامن تعلقات ہونا بہت ضروری ہے بارڈر پر، لیکن مسلسل کشیدگی ہے پچھلے 2 ماہ سے، آپ کا انفلوئنس بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ اچھا سر، اس میں ایڈ کر لیں فریقین جو مذاکرات کے ہیں، آپ نے بھی صورتحال بتائی ہے قبائلی علاقوں کی، افغانستان کے حوالے سے بھی فریقین کو مذاکرات کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے تاکہ داخلی سطح پر ہم مضبوط ہوں اور بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ؟ دیکھیے، افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ افغانستان کے بہت سے ممالک پڑوسی ہیں، وسط ایشیا کے بہت سے ممالک افغانستان کے پڑوسی ہیں، ایران اس کا پڑوسی ہے، لیکن تمام پڑوسیوں کے باوجود تاریخی طور پر بھی ان کے تعلقات برصغیر ہند کے ساتھ تھے، پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے 2 پڑوسی ملک ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، تنازعات کوئی
دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، پڑوسی کے ساتھ ہی ہوا کرتے، محلوں کے اندر بھی کوئی پڑوسی سے الجھتا، لیکن معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی بات گئی گزری نہیں ہے، ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جذباتی ریاست کے طور پر کردار ادا کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں، میں اپنے وفد کے ساتھ ایک ہفتہ وہاں گزار کر جتنا ایجنڈا میں لے کر گیا تھا 100% کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں، اور میں نے اپنے ملک کے نظام کو بتایا سارا کچھ، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ آپ بنائیں، اگر کہیں مشکل ہوگی تو ہم تعاون کریں گے، لیکن انہوں نے ہی پھر جمعیت علماء اسلام پر آرا کھینچا، اور الیکشن میں جو ہمارے ساتھ انہوں نے حشر کیا، اور اب تک ہو رہا ہے، یعنی بلوچستان میں ابھی ایک صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی ویریفیکیشن کی نادرا نے تو رپورٹ یہ لکھی کہ 2% کی ویریفیکیشن ہم کر سکے ہیں، باقی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 98% کا پتہ نہیں چل رہا ہے، 2% کا پتہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ابھی ایک اور حلقے کے بارے میں کہ 5000 ووٹ جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، 15 الیکشن پولنگ اسٹیشن کو دوبارہ الیکشن کراؤ، سب کے سب پر ہم جیتے ہیں۔ فارم 45 کہتا ہے کہ جے یو آئی جیتی ہے، اور جو جیتا ہے وہ سب پہ ہارا ہے، اور اس کو جتوا دیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ملک کے الیکشن میں ہوتی رہیں گی تو آپ بتائیں کس طرح معاملات حل ہوں گے، کس طرح دل چاہے گا کسی کا کہ خوشی کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ایک شرح صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور تعاون ہوا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذبح کرتے رہیں اور میں آپ کی زندگی تلاش کرتا رہوں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہر چیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی، جب تک یہ ادارے اپنی غلطیوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنے عزائم پر، اپنے ایجنڈے پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکے گی۔